بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج 9th کلاس کے لیے ہمارا ٹاپک ہے پشکر ناتھ جی کا لکھا ہوا افسانہ، جس کا عنوان ہے درد کا مارا۔ جب لڑکی تیسری بار اس کی دکان کے سامنے سے گزر گئی تو سمجھو نے حقے کی نائے منہ سے نکال کر اس چیتے کے بچے کی طرف دیکھا جو دکان کے اندر اخروٹ کی لکڑی کی منقش تپائی پر کھڑا جیسے اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ سمجھو کے ہونٹوں پر ایک من موہنی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر رفتہ رفتہ یہ مسکراہٹ ایک اداسی کیفیت میں تبدیل ہو گئی۔ اداسی کا یہ مہین سا سفید دوپٹہ اس کے وجود پر لہراتا رہا اور آہستہ آہستہ اس کے وجود کو ڈھکنے لگا، جیسے جنوری کی یکبست راتوں میں برف کے گالے دھیرے دھیرے درختوں کو ڈھک دیتے ہیں۔ بنڈ پر سمجھو کی دکان اس زمانے کی سے تھی جب موجودہ ایمپوریم کی شاندار عمارت میں انگریز ریزیڈنٹ رہا کرتا تھا، اور جب شام کو انگریز مرد اور عورتیں بنڈ کی سیر کیا کرتے تھے اور سری نگر کلب میں رات گئے تک فوکس ٹراٹ والٹرن کی دھنیں سنائی دیتی تھیں، اس زمانے میں بھی سمد اینڈ سنز فیرر اینڈ ٹیکسی ڈرمسٹ کی دکان مشہور تھی، اور انگریز عورتیں اس دکان میں سمور کے ملبوسات کے آرڈر بک بہت چاو کے ساتھ دستخط کیا کرتی تھی۔ انگریز مرد تو سمجھو سے جانور اور پرندے بہت شوق سے خریدتے تھے۔ چیتے، بارہ سنگھی، مارخور اور طرح طرح کے پرندے، ہوکر سر کی مرغابیاں، ولر کے راج ہنس، ڈل جھیل کی رام چڑیا، مانسبل کی بطخیں، مردہ جانوروں کی کھالوں میں نیا جسم فٹ کرنے کا فن سمد نے اپنے باپ رمضان جو سے سیکھا تھا۔ پیارے بچوں، اس کہانی میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کو کل ان کے معنی بتا دیے۔ امید ہے کہ آپ نے ان کی طرف دھیان دیا ہوگا، یاد کیا ہوگا، پڑھا ہوگا، لہٰذا یہ لیسن سمجھنے میں اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ رمضان جو ان پڑھ تھا، لیکن خدا نے اس کے ہاتھوں میں ایسا جادو بھر دیا تھا کہ لوگ حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جاتے تھے، اور لوگ بھی کون؟ انگریز جو والیان ملک تھے اور 7 سمندر پار سے تعلیم، علاج، دوائیاں، چاندی کے سکے اور مکرانہ نظام تعلیم لائے تھے۔ کہا جاتا ہے ایک انگریز کپتان نے خوش ہو کر رمضان جو کو ایک دستخطی سرٹیفکیٹ دیا تھا جس میں لکھا تھا اگر رمضان لندن میں ہوتا تو بلا شبہ بادشاہ جارج ششم نے اس کارڈ دے کر اس کو سر کا خطاب عنایت فرمایا ہوتا۔ افسوس کہ یہ سرٹیفکیٹ اس آگ کی نظر ہو گیا تھا جس نے ایک منحوس رات کو رمضان جو کے مکان کو چشم زدن میں رکھ کا ڈیر بنا دیا تھا۔ اس وقت سمجھو کی عمر 18 برس کی تھی اور دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی۔ اس آگ نے تو سمجھو کے باپ کی کمر ہی توڑ دی اور ساتھ میں حاجی اسماعیل کی کمر بھی توڑ دی۔ کیونکہ حاجی اسماعیل حاجی اسماعیل کا چہیتا کارگر تھا۔ بہرحال رمضان جو نے اپنے بیٹے سمجھو کو اس ہنر کے تمام اسرار و رموز سکھائے تھے اور سمجھو نے آگے چل کر اپنے باپ اور استاد کا نام روشن کیا۔ بنڈ کے دکاندار حلقوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ایک دن سمجھو کے ہاتھ سے بنا ہوا سنہری کلگی والا جنگلی مرغ دیکھ کر ایک انگریز کرنل کی جوان لڑکی نے چٹاک سے اس کے کھردرے میلے کچلے ہاتھوں کو بوسہ دیا تھا۔ سمجھو اور زیادہ دنوں تک حاجی اسماعیل کا کاری بن کر نہ رہ سکا کیونکہ چیزوں کے دام ایک دم بڑھ گئے تھے اور اس کا آبائی مکان جل چکا تھا اور گیلی لکڑی کے کڑوے کسیلے دھویں سے اس کی ماں کو شاہی بیماری لگ گئی تھی، یعنی اس کو ٹی بی لگ گیا تھا۔ ڈاکٹر رالنس کی فیس بلکاک در اور احمد شہزاد جیسے رئیس ہی ادا کر سکتے تھے۔ سمجھو مال بنا کر پہلے تو مختلف دکانداروں کو دیتا رہا، پھر گگری بل کے ہاؤس بوٹوں میں رہنے والے انگریزوں کو بیچتا رہا، پھر ملک آزاد ہونے سے پہلے گاؤڈن صاحب نے بنڈ پر اپنی سگار اینڈ کینڈی نامی دکان بڑھا کر ولایت واپس چلے جانے کی ٹھان لی۔ اتفاق سے یہ خالی دکان سمجھو کو مل گئی۔ 5-6 مہینوں کے بعد اس دکان پر بورڈ لگ گیا سمد اینڈ سنز ٹیکسی ڈرمسٹ، یعنی سمد اینڈ سنز کھال چڑھانے والا ٹیکسی ڈرمسٹ، اور یہ بورڈ اتنا مشہور ہوا کہ ابھی تک ولایت سے آنے والے سیاح سری نگر میں اس بورڈ کو تلاش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ سمدہ کی فنکارانہ مہارت کا کرشمہ تھا، کچھ اس کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا اور کچھ اس کی سادگی پسند طبیعت کا اثر تھا کہ سمد اینڈ سنز کی دکان ایسی چل نکلی کہ بنڈ کی بڑی بڑی دکانیں اس کی روشنی کی چکا چوند سے ماند نظر آنے لگی۔ تھوڑی عرصے کے بعد سمد اصحاب حیثیت اور صاحب جادہ تاجروں میں شمار کیا جانے لگا۔
समज्जू ने उठकर दुकान के अंदर अखरोट की मुनक्कश तपाई पर रखे हुए चीते के बच्चे की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा, फिर शीशे की बनी हुई इन आंखों की तरफ देखा जो इसने नहायत फनकारी के साथ इसके चेहरे में फिट की थी। फिर इसके मुंह पर लगाए हुए इन बालों को देखा जो एक एक करके बहुत एहतियात के साथ इसने 15 दिन में लगाए थे। यानी सिर्फ उसके बाल मूछें लगाने में उसे 15 दिन लगे थे इस शेर की। फिर उंगली से इसके मुंह के अंदर लगाए हुए छोटे छोटे तेज नोकीले दांतों को छू कर देखा। हाँ, वाकई चंद कदम की दूरी पर हर देखने वाले को चीते का ये बच्चा ऐसा नजर आएगा जैसे अभी ये अपना दाहिना पंजा आगे बढ़ाएगा और जस्त लगाकर इस अखरोट की थपाई से कूद पड़ेगा। इस लड़की को भी दुकान के बाहर ऐसा ही नजर आया होगा। जब ही तो वो दुकान में दाखिल होकर बेमोहतात अंदाज में डरते झिझकते इस तपाई के पास चली गई थी और फिर इसके मुंह से एक अजीब आवाज़ निकली थी जो न चीख थी, न कलमे हैरत था, न इंबसात था। एक अजीब सी आवाज़ थी जो शायद हर बच्चे के मुंह से निकलती है जब वो पहली बार सूरज को तुलू होते देखता है। प्यारे बच्चों, आज इतना ही।